بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثالثا القاعدۃ تعبیر عن منہج وسط بین منہجین فی طریقۃ استنباط الاحکام. کیلانی صاحب یہاں سے عنوان قائم فرما رہے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ذکر کیا گیا، الفاظ کے ظاہر کو بالکل نہ چھوڑا جائے اور معانی کو بھی نہ چھوڑا جائے، یہ طریقہ وسط ہے. استنباط احکام کے سلسلے میں دو منہج ہے اور دونوں افراط و تفرید کا شکار ہے. اس کے بیچ کے اندر دونوں کی رعایت کرنا، موقع اور محل کے اعتبار سے جو مجتہد اس طرح کرے گا یہ ایک منہج وسط کو اپنائے ہوئے ہیں. جو صرف الفاظ کو لے گا ظاہریہ کی طرح تو وہ گڑبڑ کرے گا. جو عقل پرستوں کی طرح نصوص کے اندر ہر حکم کو عمومی قرار دیں گے اور اتنا عموم دیں گے کہ جو چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں ان میں شامل نہیں ہونی چاہیے وہ بھی شامل ہو جائے، تو وہ بھی ایک قسم کا گڑبڑ والا مسئلہ ہے. تو افراط اور تفریط، جمود یہ بھی صحیح نہیں، اور اتنا عموم کہ جس کے نص تقاضا نہ کرتی ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے. نص کو بالکل الفاظ کو لغو قرار دیا جائے یا الفاظ میں اتنا عموم لے لیا جائے کہ سب کو شامل کر لے، جو شامل نہ ہونا ہے ان کو بھی شامل کر لے جن کو. چنانچہ اس سلسلے میں آگے مثال ذکر کر رہے ہیں. والامام الشاطبی فی تقریرہ لہذہ القاعدہ یضع حدا وسطا بین منہجین فی کیفیت استنباط الاحکام. کہنے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاعدے کے ذریعے استنباط کے طریقوں کی بابت جو افراد و تفرید پائی جاتی ہے اس میں اعتدال کی راہ ہمارے سامنے بتلائی ہے. المنہج الاول، چنانچہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک منہج تو وہ ہے جس کے مطابق الفاظ کے ظاہری معنی ہی کو شریعت کی مراد کی وضاحت کے لیے اکیلی دلیل سمجھا جائے. اس منہج کے مطابق احکام کے اپنے مقاصد اور اپنی علتوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، بلکہ اس کی روح سے شریعت میں معقولیت کا قول اور احکام شریعت کے اساس اور علل اور مسائل بتانا نہایت شنی عمل، یعنی صرف الفاظ ہی کے اوپر غور کیا جائے، معانی کی طرف توجہ نہ دی جائے. یقینی بات ہے کہ یہ منہج کتاب اللہ تو مقاصد کے لیے آیا ہے، اللہ پاک کے احکام میں کچھ نہ کچھ مقاصد ہے، تو کتاب و سنت میں جو احکام ذکر کیے ہیں ان کے مقاصد کو بھی کتاب و سنت نے ذکر کیا ہے. یہ مقاصد بتلاتے ہیں کہ محض الفاظ مطلوب نہیں ہے بلکہ معانی بھی مطلوب ہے. تو یہ پہلا فریق ہے. بل نفع ان یکون للحکم علت او معنی مصلحی وشنا علی کل من نادى بمعقولیت شریعتی و ابتنائها علی العلل والمصالح. اتنے متشدد ہو گئے کہ انہوں نے الفاظ ہی کا اعتبار کیا اور حکم کی علت اور معنی مصلحت اور معقولیت کے پہلو کی شریعت سے بالکل انکار کر دیا، اور علتیں اور مصالح کے سلسلے کی بنیاد چونکہ ان سے ہی ہوتی ہے تو ان سب کی نفی کر دی، محض الفاظ ہی کا اعتبار کیا. والمنهج الثاني هم الذين تجاوزوا ظواهر الالفاظ الى حد اهمالها واهدارها وخرجوا عن مدلولات اللفظ الاصلي ليحتكموا الى المعنى وحده في استنباط الحكم. دوسرا منہج اس کے قائلین نے الفاظ کے ظاہر سے اس قدر صرف نظر کرتے ہیں کہ الفاظ کا اہمال ہو جائے. آیت یا حدیث میں جو لفظ آیا ہے اتنے دور کے معنی اس سے مراد لیں کہ یہ لفظ تو اپنے معنی کو ادا ہی نہ کر سکتا ہو، اس کا اہمال لازم آئے یا بالکل حدر لازم آتا ہے. استنباط احکام کرتے وقت وہ صرف مقاصد و مسالے پر نظر رکھتے ہیں. جن سے مسالے اور مقاصد ثابت ہو رہے ہیں ان نصوص سے بالکل نعوذ باللہ صرف نظر کرتے ہیں، الفاظ کے اصل مدلولات پر کچھ توجہ ہی نہیں دیتے. یہ دونوں منہج افراط و تفریط میں مبتلا ہے. کل المنہجین افراط و تفریط. چنانچہ آگے ابن حزم کی کتابوں سے اور داؤد ظاہری کی عبارتوں سے حوالہ دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے صرف الفاظ ہی کو مد نظر رکھا، معانی اور مسالے کی طرف نہیں گئے تو کیسے کیسے گل کھلائے. اس سلسلے میں فرماتے ہیں الاحکام فی اصول الاحکام اور المحلہ، یہ دونوں ابن حزم کی کتابیں ہیں. تشریح کے مسائل اور مقاصد کی جانب توجہ نہ دینے کی اس میں کثرت سے مثالیں ملے گی، اس لیے کہ وہ الفاظ کے ظاہر ہی کا اعتبار کرتے ہیں. وہ احکام کے مسائل اور شریعت کے کلی مقاصد سے صرف نظر کرتے ہوئے الفاظ کے ظواہر پر انتہائی شدت کی حد تک اعتماد کر دیتے ہیں، اور جو شرعاً غلط ہو جاتا ہے. اسی کو فرمایا حیث تلحظ الغلو فی الاحتکام
الى ظاہر الالفاظ دون اعتبار لمعانیها التشریعیہ ومقاصدها الکلیہ ومن هنا عقد فصلا فی ابطال القیاس وفصلا آخر فی ابطال التعلیل. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے اس شدت والے غالب رجحان کی بنیاد پر انہوں نے ایک فصل قیاس اور ایک فصل تعلیل ان دونوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی کتاب میں قائم کیا. قیاس کا بھی انکار کیا اور تعلیل جو قیاس کا جز ہوتا ہے، احکام کی بنیاد علت جو ہوتی ہے، ان دونوں کا انہوں نے غلط ثابت کرنے کے لیے مستقل ایک باب قائم کیا. اور ان دو فصلوں میں انہوں نے اجتہادی احکام کے ہر اس منہج پر زبردست تنقید کی جس کی بنیاد کے اوپر مسائل اور حکم کا خیال رکھ کر حکم کے دائرے کو وسعت دی جاتی ہے، اور حکم نص کے ظاہر سے نکل کر، ظاہری لفظ سے نکل کر عمومی مفہوم کی طرف جو جاتا ہے اس کا بالکل لیا رد کر دیا. اس موقع پر انہوں نے یہ وضاحت بھی کی کہ الفاظ کے ظاہر کا طرف کتاب اللہ میں ایک طرح کی تحریف کے مرادف ہے. ائمہ مجتہدین نے جو آیات کے معانی میں عموم لیا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی تحریف ہے. کتاب اللہ ایک لفظ کو خاص ذکر کر رہی ہے، ایک لفظ کو ایک مفہوم میں ذکر کر رہی ہے، اور آپ اس سے دوسرے دور کے معانی لے رہے ہیں تو دور کے معانی نہیں ہے، وہی معانی ہے جس کا نصوص سے ثبوت ہوتا ہے. عقل سلیم کے ہر حامل کے لیے اکیلی ایک مثال ابن حزم کا نظریہ سمجھانے کے لیے کافی ہے. بہت شاندار بات کہی کہ ابن حزم کہاں تک جاتے ہیں. انہوں نے اس کو کتاب اللہ میں تعویل اور تحریف کا عنوان دے دیا. فاستفادۃ الاحکام لا تكون الا من نص او اجماع متيقن فان لم يكن شيء من نص او اجماع اقتصر على ما جاء به النص وقفنا حيث وقف ولا مزید. ابن حزم اور ان کے جیسے دوسرے حضرات داؤد ظاہری وغیرہ، ان کے نزدیک احکام صرف نص سے ثابت ہوتے ہیں اور یقینی اجماع سے ہی حاصل ہوتے ہیں. احکام کے ثبوت کے لیے قیاس، علتیں وغیرہ، استحسان، استصلاح، ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. نص اور اجماع نہ ملنے کی صورت میں نص میں حکم وارد پر ہی حکم لگایا جائے گا. حکم کو مزید وسعت نہیں دی جائے گی کہ جس کی بنیاد کے اوپر حکم کا آگے بڑھایا جائے. یہ داؤد ظاہری اور ابن حزم وغیرہ کی مثالوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے. مسائل سے بھی اتنا زیادہ الفاظ کے اوپر انہوں نے جمود کر دیا وَلَقَدْ بَدَتْ هَذِهِ ظَاهِرِيَّةُ الْمُجَافِيَّةُ، یہ شدت والا جو ظاہریت پن ہے الفاظ کے ظاہر کے اوپر، لِمَعَانِ التَّشْرِيعِ وَمَقَاصِدِهِ وَاضِحَةٌ جَلِيَّةٌ فِي عِدَّةِ مَسَائِلِ فِقْهِيَّةٍ تُؤْخَذُ النَّمْطُ الْفِقْهِيُّ الَّذِي كَانَ يَرْتَسِمُهُ أُولَئِكَ الْفُقَهَاءُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ داؤد الظاہری وابن حزم. آگے اس کے بعد ان کی ایک مثال دے رہے ہیں ان دونوں کی. تو مقاصد شریعت اور مصالح شریعت سے صرف نظر کر کے الفاظ کے ظاہر کے اوپر ہی ظاہریت محضہ کے اثرات جنہوں نے قبول کیے تو متعدد مسائل فقہ میں وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ اس قسم کے جو فقہ ہوتے ہیں ان کا قائم کردہ منہج استنباط ہمارے دوسرے جو فقہ ہیں ان کے منہج استنباط سے بالکل الگ ہے. مثلا داؤد ظاہری اور ابن حزم کی یہ رائے ہے، جیسے ایک مثال دی جا رہی ہے، ان البائل فی الماء الراکد الذي لا يجري يحرم عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض او لغيره اذا كان البول قد غير شيئا من اوصافه فاذا لم يغير شيئا من اوصافه فيجوز الوضوء منه. ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک شخص جاری پانی نہیں ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، اس میں پیشاب کرنے والے کے لیے اس پانی سے وضو یا غسل کرنا حرام ہے اس وقت تک جب تک وہ اس کے کسی وصف میں کوئی تبدیلی کر دے. اگر یعنی کر دے تو وضو جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر نہیں کیا تو اس سے وضو کرنا جائز ہے. اب سنیے آگے. ایک تو یہ مسئلہ ذکر کیا، اما اذا بال فی اناء ثم صبه فی ماء راکد او بال فی شط نہر ثم جرى البول فی النہر قال داؤد يجوز ان يتوضا هو منه لانه ما بال فيه بل في غيره. عجیب انداز ہے. اگر ایک شخص کسی برتن میں پیشاب کرتا ہے اور پھر اسے ٹھہرے ہوئے پانی میں ڈال دیتا ہے یا وہ اس پانی میں پیشاب نہیں کرے بلکہ اس کے پاس کرے
اور پھر پیشاب بہہ کر اسی پانی میں چلا جائے تو داؤد ظاہری کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے پانی میں پیشاب نہیں کیا ہے۔ حدیث شریف میں جو لفظ آیا کہ مائع راکد میں پیشاب کیا، پیشاب کرنے والے کی وجہ سے اس مائع راکد میں وہ پانی اس سے اس کا وضو غسل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے کسی برتن میں پانی ڈالا پیشاب کیا گیا یا پڑوس کی نالی میں پیشاب کیا گیا اور وہ وہاں پہنچ گیا بہہ کر، یا برتن کو اندیل دیا، ان دونوں شکلوں میں اس نے مائع راکد میں پیشاب نہیں کیا ہے۔ چاہے پیشاب مائع راکد میں باہر کر کے برتن میں یا نالی کے ذریعے وہاں پہنچ گیا، لیکن مائع راکد کا لفظ چونکہ حدیث میں ہے اور اس نے وہاں پیشاب نہیں کیا ہے، اس بنیاد پر اب یہ برتن اندیل دیا جائے یا قریب کی جگہ سے پیشاب وہاں بہہ کر چلا جائے۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے پیشاب کیا مائع راکد کے اندر، اس نے نہیں کیا ہے، اس نے تو برتن میں کیا ہے۔ اب یہ عقل مندی دیکھ لیے کہ برتن میں کرے یا اس میں کرے۔ کتاب و سنت جن چیزوں کو حرام اور نجس قرار دے رہا ہے وہ جس شکل میں بھی آئے گا نجس نجس رہے گا، برتن کے ذریعے آ جائے یا نالی میں سے بہہ کر آئے تو چونکہ اس پانی میں پیشاب نہیں کیا، اس لیے روایت کے مطابق اس پانی کو نعوذ باللہ اس پیشاب کو جائز قرار دیا، تو پیشاب کی حرمت نہیں ہوئی، پیشاب کرنے کے طریقوں کی بنیاد کے اوپر مسئلے میں فرق پڑ گیا۔ یہ عجیب ہے، جبکہ اصل علت پیشاب ہی ہے، ورنہ پیشاب نہ ہوتا تو حدیث شریف میں بال کا لفظ استعمال کیوں کیا جاتا؟ لیکن یہ حال ہے داؤد ظاہری کا۔ آگے وقال ابن حزم لو باء فی ماء جار ثم اغلق سببه فرقید جاز له الوضوء والاغتسال منه لانه لم يبل فی ماء راکد۔ پہلا تو ابن داؤد ظاہری صاحب کا مقولہ نقل کیا تھا، ابن حزم نے چونکہ بعد میں آئے تو تھوڑی ترقی کی انہوں نے ظاہریت کے اندر، اور ابن حزم نے یہ وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص مائع جاری میں پیشاب کرنے کے بعد پانی کو روک دے، لو بال فی ماء جاری، مائع جاری میں پیشاب کیا ہے اور ثم اغلق سببہ، پانی کی نکاسی کو، پانی کے گزرنے کو اس نے بند کر دیا جس کی وجہ سے پانی ٹھہر گیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس نے مائع راکد میں پیشاب نہیں کیا، حالانکہ وہی مائع راکد بن گیا لیکن پیشاب کرنے سے پہلے مائع راکد نہیں تھا، پیشاب کیا اور فوراً بند کر دیا، تو اب پانی تو وہی رہا پیشاب تو۔ یہ دونوں حضرات کی استنباطات ہے۔ اپنے ان فتاووں کے لیے ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روایت لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوضأ منه، کہ کوئی تم میں سے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے۔ تو یہ رکا ہوا پانی، حدیث شریف میں لفظ مائع دائم آیا ہے، مائع دائم کی شکل بنتی ہے تب بھی ان کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور مائع راکد ہوتا ہے لیکن باہر پیشاب کیا ہوا ہوتا ہے پھر ڈالا جاتا ہے، تو چونکہ فی الماء راکد نہیں ہوا یا فی الماء دائم نہیں ہوا، دوسرے برتن میں کیا یا وہاں نہیں کیا، وہ آ کر پیشاب اندر رہ گیا۔ اب یہ اس طرح کی عقل کی باردانی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دے کر سمجھایا، فوقف الظاہریۃ عند ظاہر الحدیث الماء الراکد، بس یہ لفظ جو انہوں نے دیکھا اسی پر رہے وہ، عند ظاہر الحدیث الماء الراکد حيث ورد النهي عن البول في الماء الراکد او الدائم فاذا لم يبل في الدائم وانما سقط بوله فيه فان النهي لا يتناوله۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں تو یہ تھا کہ مائع راکد میں پیشاب کر کے اس سے وضو کی ممانعت آئی ہے، اگر کوئی شخص مائع راکد میں پیشاب نہیں کرتا ہے، کسی اور برتن وغیرہ میں پیشاب کر کے اس میں ڈالتا ہے تو یہ نہیں، ایسی صورت کو شامل نہیں۔ داؤد ظاہری نے یہ کہا۔ اسی بنیاد پر ابن حزم نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ اگر مائع جاری میں پیشاب کر کے مائع جاری کو مائع راکد بنا دے، تب بھی جس وقت پیشاب کیا تھا اس وقت وہ مائع جاری تھا اور پیشاب وہیں اٹک گیا، فوراً اٹکا دیا، لیکن مائع راکد اس کو یعنی مائع راکد بن گیا، لیکن پھر بھی یہ جائز ہوا، اس لیے کہ مائع راکد میں نہیں کیا تھا، نہیں، یہ تو مائع راکد ابھی بنایا۔ یہ ظاہر کے اوپر اکتفا کر کے اس طریقے کے مسائل جو انسانی عقل کو بھی باردان بتلا دے اور جن پر لوگ ہنسے، یہ عجیب و غریب، تو آخر پیشاب ہے کیا بلا کہ جو صرف راکد ہونے اور بہنے برتن میں ڈالنے سے اور کسی چیز نالی کے ذریعے پہنچنے سے، یا جاری پانی تھا اب راکد بن گیا اور وہ پیشاب سے وہیں رکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جائز، اس لیے کہ مائع راکد میں پیشاب نہیں کیا تھا۔
تو حدیث شریف کے ان ظاہری الفاظ کو انہوں نے شریعت کو ایک کھلونا بنا دیا. یہ عجیب ہے. اس لیے ابن حزم اور داؤد ظاہری کے ان فتاووں میں الفاظ کے ظاہر پر جمود کے ساتھ ساتھ اس نہی کے سبب کہ پاک چیز کا ناپاک ہونا، اس میں تغیر ہونا، استعمال کے قابل نہ ہونا، ان میں سے کسی کا خیال نہیں کیا. یہ نہیں دیکھا کہ دوسرے برتن میں ہے، وہ بھی تو کوئی تبرک تھوڑا ہے، برتن میں پیشاب کیا اور پھر ڈالا تب بھی یہ پانی تھوڑا بننے والا ہے، وہ تو پیشاب ہی ہے. دوسری نالی سے پہنچ گیا تو بھی تو یہ پیشاب ہی پہنچا ہے. مائع جاری تھا اور راکد بنا دیا تو پیشاب ہی رکا ہوا ہے وہاں. لیکن ان سب کے باوجود صرف الفاظ کو مائع راکد کا لفظ دیکھ کر انہوں نے یہ افراد پایا جاتا ہے. عجیب و غریب اس طرح کی استدلالات لوگوں نے ظاہریہ نے کیے کہ یہ سبب تو بہر صورت پایا جائے گا، چاہے پیشاب مائع راکد میں براہ راست کیا ہو یا کسی اور طریقے سے، اور چاہے ابتدا میں ہی ٹھہرا ہو یا بعد میں ٹھہر گیا. سمجھ میں نہیں آیا لیکن ان کو یہ شریعت کے مقاصد اور مصالح سے صرف نظر کر کے صرف ظاہر کا اعتبار کرنے کے رویے کی یہ بڑی غلو آمیز مثال ہے جو ظاہریہ نے اپنائی ہے. لیکن فہذہ مغالات و مبالغۃ فی التمسک بالظاہر دون نظر الی معانی الشریعۃ فما حرم اللہ شیئا الا وهو قذیر مؤذن وما حکم بنجاست شیء الا وکان لا تنتجه اتباع نقیہ. صاف بات ہے، شریعت کے مقاصد و ان پر نظر نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو بھی حرام کیا ہے یقیناً اس کے گندے اور تکلیف دہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے، اور جن چیزوں کو نجس کہا ہے وہ وہی ہے جن سے فطرت سلیمہ، اچھی اور صاف فطرت نقیہ یہ بچتی ہے. یہ اس طرح کی مثال ظاہریہ نے الفاظ کے ظاہر پر. یہی بات آگے آتی ہے عقل کے اوپر دار و مدار رکھتے ہوئے الفاظ کو بالکل ترک کر دینے والوں کی. وہ بھی عجیب و غریب گل کھلاتے ہیں. ایک اور مثال دے رہے ہیں ومن هذه المسائل اذن ما ورد عن داؤد الظاہری. داؤد ظاہری کا ایک فتویٰ اور نقل کرتے ہیں من انه لا يثبت الخيار بتسرية البقرة لان الحديث ورد في الابل والغنم لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعده فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان شاء ردها وساء من تمر. روایت آپ سن ہی چکے ہیں. حدیث تسریہ خاص کر کے احناف کے ساتھ اس مسئلے کا خصوصی تعلق ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ کی بنیاد پر تسریہ والی روایت پر کچھ اشکال احناف کی طرف سے ہوئے، لیکن ہر چیز یعنی احناف نے تو یہ کہا کہ یہ دوسری آیتیں اور دوسری حدیثوں کے مخالف ہے. جہاں عدل و انصاف وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ اور حدیث شریف میں اور بھی دوسرا بتلایا، یہاں جتنا بھی دودھ اس نے ہمارے ساتھ گڑبڑ کی، کئی وقتوں کا دودھ نہیں دوہا تاکہ زیادہ دودھ معلوم ہو، اور پھر ایک دم سے دودھ آیا، ایک دن دو دن تک تو دھوکا ہوا، صحیح نکلا، زیادہ نکلا، اور دوسرے تیسرے دن کے بعد جانور میں جتنا نکلتا تھا وہی نکلا. یہ تو روکا ہوا تھا تو کچھ زیادہ ہوا. اس طریقے سے جو دھوکا دیتے ہیں. حدیث شریف میں جو جملہ استعمال فرمایا بخیر النظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو باتوں میں سے ایک کا فرمایا. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، یہ تو آپ پڑھتے ہی آئے ہیں ترمذی وغیرہ میں، مشکات وغیرہ میں، ابو داؤد میں بھی روایتیں آتی ہے، اور معارف مدنیہ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں. لیکن مجھے ایک جواب کی طرف آپ کو اشارہ کرنا ہے. اس قسم کی روایتیں جس کے اندر بظاہر عام عدل و انصاف کے تقاضوں سے الگ کچھ اور حکم میں شدت ہو، تو جو شدت بتلانے والی ذات ہے انہی پر تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ روایت لا تسروا الابل حضور فرما رہے ہیں، اور وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بھی آپ پر ہی نازل ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسئلے میں اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کو سیاست شرعیہ سمجھا جائے. وہاں حدیث شریف ہمارے یہاں جو اصول اور ضابطے ہیں کہ یہ روایت لفظاً مانن سندن متنن، اس طرح کی جو ہمارے یہاں ایک پیکیج ہے روایتوں کے رد کرنے کا، اور وہ ہر جگہ پر چلایا جاتا ہے. یہ اس طرح کی چیزوں کو ذرا سوچا جائے. روایت میں اپنی جگہ پر کلام آپ محدثانہ شان سے کر سکتے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن کچھ جواب پیتن ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک دو جگہ پر اس کی وضاحت فرمائی. حضرت نے، میں نے تو ایک سادہ انداز میں آپ کو ذکر کیا، حضرت نے اصطلاحی انداز میں اس کا جواب دیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح کی چیزیں بیان ہوتی ہے تو اللہ کے نبی خود وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. وہ خود صاحب شریعت، صاحب عدل ہے. اگر میں عدل نہ کروں تو تمہارے لیے ویل ہے. ابو خویسرہ نے جب آپ کو کہا کہ عدل،
اس تقسیم میں آپ نے عدل نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا نبی ہوا جو عدل نہ کروں تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے کہ ایسا تمہارا نبی ہوا. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ عدل کے لیے تو مجھے بھیجا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تو یأمر بالعدل کا سب سے پہلے مصداق اللہ کے نبی بننے والے ہیں جن پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. تو ایسے مواقع جہاں پر بظاہر احناف کے نصوص کے خلاف ان اصول سے یا ان قواعد سے یا ان روایتوں سے کوئی چیز بظاہر خلاف معلوم ہو رہی ہو تو سوچا جائے کہ آخر یہ بھی ایک علاج ہوتا ہے کبھی کبھار شدت والا. جیسا آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے متعلق فرمایا، لیکن پھر عمل وہ نہیں ہوا. ہاتھ کاٹا جائے، پیر کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا جائے پیر. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو تنبیہ کے لیے ذکر کی جاتی ہے. حضرت مولانا علی میاں طلبہ کو پڑھاتے تھے. جوانی میں بھی آپ نے کسی کی پیٹائی نہیں کی، آپ کا مزاج ہی دوسرا تھا. جب بہت غصے ہوتے تو حضرت یہ فرماتے کہ تم پر پھول کی جڑیاں برسائیں گے. لکڑی کی جڑیاں نہیں، لکڑی نہیں ہوگی، پھول. یعنی اب یہ گلاب کا پھول کسی پر شادی کے موقع پر ڈالا جاتا ہے، کسی کی استقبال کے اندر یہ چیزیں کی تو وہ لگتی تھوڑی ہے اس کو، گلاب کا پتا. حضرت مولانا زیادہ سے زیادہ بولتے تو یہ بولتے. حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ پڑھتے تھے. ہمارے کچھ ساتھی پناہ کی بار دیتے تھے، جارے موتے افریقہ کے بہت سے تھے ماشاء اللہ. تو کبھی کبھار یہ کر دیتے تھے. تو حضرت مولانا یا کوئی غیر حاضر ہوتا، حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر سو گئے یا اگر تم نے اس طرح کیا تو پنکھے سے لٹکا دیں گے. پنکھے سے لٹکانا تو بہت بڑی سزا ہوئی. حضرت تو لکڑی بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایک طالب علم اپنے چھوٹے بھائی کو مار رہے تھے اور حضرت وہاں سے عشاء کے بعد ہم ان کے ساتھ تھے، حضرت کے ساتھ گزر رہے تھے. تو مجھے کہا کہ ہم لوگ چونکہ یتیم ہونے کی حیثیت میں بڑے ہوئے ہیں، والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا حضرت کا، کہا ہم لوگ بھائی بہن سب کبھی کسی کی پٹائی دیکھ نہیں سکتے ہیں. یہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں کہ اس طرح کسی کو مارا جائے. بچپن سے یہ چیز دیکھی. خیر، تو جب یہ دونوں سادات ہے، اولاد رسول اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مولانا علی میاں بھی اور حضرت مولانا ابرار صاحب بھی، وہ بھی سادات میں سے تھے. جب ان کا یہ حال ہے نبی کے پشت در پشت اولاد کا، تو خود نبی کا حال کیا ہوگا؟ پیشاب کر رہا ہے مسجد کے اندر، کون برداشت کر سکتا؟ اللہ کے نبی ایک طرف نخامہ کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ بلا کی دیوار میں، اور وہی نبی ایک شخص کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو روک رہے ہیں. تو خیر مجھے بتلانا ہے کہ اس قسم کی جو روایتیں جیسے یہ تسریہ والی، کبھی کبھار سزا کے طور پر یہ چیز ذکر کی جاتی ہے. جیسے آپ سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دو. یہ تعبیر ہے کہ جلانے کے لیے کبھی نہیں گئے، مومنین مسلمان ہے، لیکن تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی. یہاں پر بھی جب ایک آدمی بار بار اس طرح کی شرارت کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ ہی دیتا رہتا ہے اور جانوروں کا اس طرح کا معاملہ کرتا ہی رہتا ہے، تسریہ کرتا ہی ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسوں کا علاج اسی سے ہوگا کہ زیادہ روپیہ ان سے لیا جائے، زیادہ چیز ان کی، تو اب یہ اس کے بعد نہیں کریں گے. خیر بات تھوڑی ہمارے موقع سے دوسری جا رہی ہے، مقاصد سے دوسرے مقاصد کی طرف ہم چلے گئے. بتلانا یہ ہے کہ داؤد ظاہری یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں بکری اور اونٹ کا ذکر آیا ہے، گائے کا ذکر نہیں آیا، اس لیے گائے کا تسریہ ہو سکتا ہے اور مشتری کو اختیار ہوگا اس کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ تسریے کے سلسلے میں جو وارد حدیث میں تو صرف اونٹ اور بکری کا ذکر ہے، بیر کا ذکر ہے، لیکن گائے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے اس کے دودھ میں اگر کوئی اس طرح تسریہ کرے تو پھر اس کے متعلق یہ حکم نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر مشتری خرید لے تو دودھ دوہنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو مبی کو رکھے، چاہے واپس کرے، چاہے ایک ہی سا کھجور بھی دے، ساتھ ہی ایک سا کھجور بھی دے. داؤد ظاہری کے استدلال کا حاصل یہی نکلا کہ چونکہ حدیث شریف میں تذکرہ صرف اونٹ بکری اور بھیڑ کا ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ ان کے علاوہ دیگر جانوروں کا یہ حکم نہیں ہے. حکم صرف نص سے ثابت ہوتے ہیں، قیاس سے نہیں. اس لیے جب گائے کا ذکر نہیں ہے تو اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے. عجیب عجیب ان لوگوں کے اس طرح کے استدلالات ہوتے ہیں. کبھی غیر مقلدین کے استدلال بھی دیکھیں تو ظاہریہ سے ملتے جلتے کبھی ہوتے ہی ہیں. قربانی کے مسئلے میں ان کے یہاں بھی بھینس وغیرہ کے جو مسئلے ہیں وہاں ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہے. اچھا، یہ
داؤد ظاہری کا یہ استدلال تھا کہ حدیث شریف میں چونکہ یہ لفظ نہیں ہے اس لیے قیاس سے یہ ثابت نہیں ہوگا. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى تَظْهَرُ لَنَا أَثَرُ إِحْمَالِ الْمَعَانِي. یہ ہم نے جب غور کیا تو یہی پتا چلا کہ انہوں نے معانی کا احمال بالکل کر دیا. فی اصدار احکام تجافا روح التشریع ومقاصده، اس طریقے سے کیا کہ شریعت کی روح ہی ختم کر دی. حیث ان الحکمت من اثبات الخیار فی المسرات سواء کانت ابلا او غنما هو ضرر اللاحق بالمبتدا. جب دیکھیں تو اصل بات کیا ہے کہ اس طرح کی بے میں مشتری کو اختیار کیوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ وہ گائے نہیں تھی، اونٹ اور بکری تھی، بھیڑ تھی، اس لیے ہرگز نہیں. وہاں تو دھوکہ مقصود ہے. اب یہ دھوکہ اونٹ میں دیا تو بھی نہیں، بکری میں دیا تو بھی نہیں، اور اسی طریقے سے یہ دھوکہ اگر کسی نے گائے میں دیا تب بھی مسئلہ وہی رہے گا. اس لیے کہ اصل علت جو شریعت کی ہے وہ دھوکے بازی کو دور کرنا ہے، سامنے والے کو نقصان پہنچانے سے دور رکھنا ہے، اور یہ نقصان پہنچا رہا ہے. گائے میں بھی پہنچا رہا ہے، اونٹ اور بکری میں بھی. تو گائے میں جائز ہو اور ان دونوں میں جائز نہ ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ دھوکہ اور نقصان بہرحال پایا جاتا ہے، چاہے نس میں وارث شدہ جانوروں کی بے میں دھوکہ دیا جائے یا گائے جسے نس میں مذکور نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، پھر بعض روایت میں مطلق طور پر مسرات جانوروں کی بے سے منع کیا گیا. داؤد ظاہری نے تو یہ عبارت ذکر کی، لیکن ابن حزم تھوڑے ہوشیار تھے، انہوں نے دیکھا کہ نہیں، روایت کے اندر اس طرح نہیں ہے بلکہ مطلق جانوروں کے تصریح سے منع کیا ہے. تو ان روایتوں کو بھی بنیاد بنایا گیا، تو ان کی روشنی کے اندر گائے بھی شامل ہو گئی. تو اب وہ کہیں گی کہ گائے کا شمول آپ لوگوں نے جو کیا وہ تو آپ نے مصلحت نکال کر کیا، اور ہم نے گائے کا شمول اس لیے کیا کہ حدیث شریف میں مطلق تصریح سے منع کیا. اس بنیاد کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کریں گے وہی. خیر، الا انه قد وردت اخبار عامه تشمل كل مسرات فيها البقر منها منبتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا مربتا محفلتا او مسراتا فهو بالخيار 3 ایام. یہاں مسرات اور محفلہ کا لفظ ذکر کیا، جانوروں کو مطلق ان کی صفت کے ساتھ ذکر کیا. اس بنیاد کے اوپر ابن حزم آگے وہی کہیں گے، انسان ان سے کہا ہم سے کہا و انسان یردہا ردہا وسام من تمرین. سام من تمرین، چاہے زیادہ دودھ ہو چاہے کم ہو، ایک ساتھ چھہارے کا تعین کر دیا گیا. اس کا جواب مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے اور دیگر محدثین نے دوسرے مواقع پر یہ دیا ہے کہ احناف کبھی کبھار کسی روایت پر مطلق اس طرح کی بات کرتے ہیں، خاص کر کے اصولیین وغیرہ یا ان کے متبعین محدثین مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح جواب نہیں دیتے ہیں. وہ حدیث شریف اور فقہی جزیہ یا قواعد اور مصلحت ان سب کا ایک ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں. تو کبھی کبھار کچھ جوابات احناف کی کتابوں میں اس طرح کے آ گئے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خلاف قیاس ہے، تسریہ والی روایت. تو خلاف قیاس اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں؟ سامنے والے کا عمل بھی اس طریقے کا ہوتا ہے تو شریعت کبھی شدت لاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو 2-4 مثالیں اس کی دی. اچھا، تو اس طریقے سے اس روایت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے مسرات، دودھ دینے والے جانور کو مطلق ذکر کیا، چاہے گائے ہو کچھ بھی ہو. ومن هنا اخذ ابن حزم بعموم هذا الحديث ليشمل به كل ما كان يحلب من اناث الحيوان. جتنے مؤنث جانور ہیں وہ سب اس میں شریک ہو گئے. وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ذرها حتى اجتمع اللبن فله الخيار 3 ایام ان شاء امسك ولا شيء له وان شاء ردها ورد معها سام من تمرين. تو ظاہر ہے کہ ان روایت میں عموم میں گائے بھی شامل ہے. ترمذی وغیرہ کی یہ روایت جو یہاں ذکر کی گئی عام صیغے میں وارد حدیث کی وجہ سے ہی ابن حزم کی یہ رائے ہوئی کہ جن مادہ جانوروں کی بے میں یہ دھوکہ دیا جائے سب میں مشتری کو 3 دن کے اندر اندر مبی کو رکھ لینے یا واپس کرنے اور ایک ساتھ کھجور دینے کا خیال حاصل ہوگا. اگر یہ الفاظ بعد والی روایت نہ ہوتی تو ابن حزم کا بھی وہی فتویٰ ہوتا جو داؤد ظاہری کا تھا، یعنی گائے میں تسریہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں گائے کا ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری روایت کے عموم نے ابن حزم کو تو ہمارے ساتھ شریک کر دیا مسئلے میں، لیکن دلیل ان کی الگ ہماری الگ. خیر، جب حکم میں حدیث شریف میں ہے اس روایت کی بنیاد پر تو یہی، لیکن داؤد ظاہری نے جس روایت سے استدلال کیا، ایک تو جواب اس کا ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ دوسری روایتوں میں عموم ہے،
اور ایک جواب یہ کہ اس روایت میں بھی ان چیزوں کا عموم تھا، یعنی کثرت سے اونٹ اور بکری ہی کا دودھ جزیرۃ العرب میں ہوتا تھا، گائے کے دودھ کا رواج کچھ کم ہوتا ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کثرت سے پائی گئی اس کا ذکر کیا، لیکن یہی بات دوسرے علاقوں میں اگر یہ پائی جائے تو یہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا۔ بعینہ ہی یہی مسئلہ اب دوسرا بھی آپ سن چکے ہیں، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت کے اندر اشیاء ستہ کا ذکر فرمایا، 6 چیزوں میں مثلا بھی مثلا ان کے علاوہ باقی کے لیے حدیث شریف میں کوئی حکم ذکر نہیں کیا۔ ائمہ مجتہدین نے اپنے اپنے اعتبار سے علت نکالی اور اس علت کی روشنی کے اندر انہوں نے اشیاء ستہ کے علاوہ میں بھی اگر کمی بیشی ہو رہی ہے تو اس کو سود سے تعبیر کیا، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر یہ حضرات کہتے ہیں چونکہ وہ الفاظ ہی کے پابند ہے اس لیے انہوں نے الفاظ ان روایتوں میں دیکھا اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ کیا۔ چنانچہ نقل کرتے ہیں من هذه المسائل ايضا وقوف الظاهريه عند الاصناف السته التي ورد بها الحديث في الربا وانكارهم اقتناص اي معنى او عله يعدي الحكم الى غيرها من الاصناف۔ وہ یہ کہنا ہے کہ حکم کا تعدیہ نہیں ہوگا، ان 6 اشیاء ہی کے اندر سود کا مسئلہ چلے گا، ان کے علاوہ باقی کے سلسلے میں روایت خاموش ہے، اس لیے الفاظ کے ظاہر پر ہی عمل کرتے ہوئے ہم ان اشیاء ستہ ہی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، ان کے علاوہ باقی دوسری جتنی اصناف کی بے اشیاء کے مباح ہونے کے اصل حکم شرعی کے مطابق اس کو جائز کر دیں گے۔ کتاب اللہ نے احل اللہ البیع فرمایا، اس لیے احل اللہ البیع میں مطلق بے جائز ہوگی، ان 6 اشیاء کی کمی بیشی کے علاوہ باقی اشیاء میں کمی بیشی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کل ما عدا هذه الاصناف فهو اصل الاباحه لقول الله تعالی احل الله البيع۔ اسی طرح دوسری آیت وقد فصل لكم ما حرم عليكم، جتنی چیزیں حرمت والی ہے وہ ہم بیان کر چکے ہیں اور جو حرمت والی نہیں ہے ان کو نہیں ذکر کیا، تو گویا یہ آیتوں کے اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں ذکر فرمائی تو ان 6 چیزوں میں ہی سود چلے گا، ان کے علاوہ بقیہ اشیاء میں کمی بیشی ہو تب بھی سود نہیں چلے گا۔ یہ ظاہریہ نے اس روایت سے بھی استدلال کیا اور اس کو اس کے ظاہر پر رکھا، جبکہ ائمہ مجتہدین نے ان میں اتنا عموم پیدا فرمایا الگ الگ اپنی دلیلوں کے ذریعے، اور جس کی روشنی کے اندر زمانے میں پیش آنے والے ہر مسئلے کو علماء نے سود کے دائرے میں شامل کر لیا۔ اس طرح اس کے برخلاف آپ جمہور فقہا، یہ تو ان کا تھا، اس کے برخلاف بینما التفت جمهور الفقهاء الى علة التحريم ولم يتفقوا عند تلك الاصناف الستة التي ورد فيها الحديث بل عملوا على استخراج علة تنتظم تلك الاوصاف وغيرها مما لم يرد به النص تطبيقا للنص الشرعي في اوسع مدن۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے برخلاف جمہور فقہاء نے سود کے حرام ہونے کی علت تلاش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے حدیث شریف کے حکم کو مذکورہ 6 اصناف تک محدود نہیں رکھا بلکہ ایسی علت دریافت کرنی چاہیے جو ان تمام اوصاف میں مشترک طور پر پائی جائے اور حکم کو متعدی کرنے کے لیے اس کو بنیاد بنایا جا سکے، اور اسی طرح انہوں نے نص سے شرعی نص کو، اس کے دائرے کو وسیع دائرے میں نص کو عمل دلایا اور قیاس کے اس طریقے استنباط کو استعمال کیا جس کی بنیاد کے اوپر مناط حکم میں یگانگت پائی جانے کے وقت حکم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ جب سب کے لیے قدر مال جنس احناف نے متعین کر دیا تو اب قدر مال جنس، ہم جنس ہونا اور قدر والا ہونا، کیلی اور وزنی ہونا، یہ اصول اور ضابطے احناف نے متعین کیے، تو اب ہر زمانے میں جو بھی اناج اور غلہ نیا نیا پکے گا اور نئی نئی چیزیں ہوگی وہ سب اس کے اندر شامل ہوگی، کیلی اور وزنی اشیاء اپنے اپنے زمانوں کے اعتبار سے اس کے اندر شامل ہوتی جائے گی، اس لیے مفتی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس زمانے میں بھی اس سے مسئلہ پوچھا جائے گا وہ اس کی علت کے عموم کے پیش نظر سود اگر اس میں پایا جاتا ہے تو سود کا حکم لگائیں گے۔ سود کی علت ان کے نزدیک ائمہ میں جن اماموں کے یہاں جو ہے وہ پائی گئی تو وہ اپنے یہاں اس کا فتویٰ دیں گے، ظاہریہ کہیں گے کہ نہیں یہ سب حلال ہے، احل اللہ البیع، صرف ان 6 چیزوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو اشیاء ستہ کو حضور نے بطور تمثیل کے بتلایا تھا، بطور دلیل کے بنایا تھا، اور اسی لیے تو شریعت اسلامیہ کی ان 6 چیزوں میں ائمہ مجتہدین نے ایسا غور و فکر کیا کہ قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک نے اپنے اپنی دلیل کے اعتبار سے ان سب کو شریک کر دیا۔ اب کچھ اختلاف بھی ائمہ میں ہوگا، کسی جگہ پر احناف کے یہاں جائز ہوگا، شوافی کے یہاں جائز نہیں ہوگا، کہیں ان کے یہاں جائز ہوگا ہمارے یہاں نہیں ہوگا، یہ کچھ جزوی مثالیں آئے گی، لیکن اصل جو گفتگو ہے الفاظ کے ظاہر سے معانی تک پہنچنا، تو معانی تک یہ ائمہ مجتہدین پہنچے، تانوں ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ، اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے ان کی دلیلیں ذکر کی۔ چنانچہ انہوں نے حکم کو حدیث کے مذکورہ 6 اوصاف تک نہیں رکھا جیسا آپ سن چکے ہیں،
اور انہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کی روشنی میں علت اور منات کی دریافت کی. حنفیہ نے اپنے اعتبار سے کیا، صوافی نے اپنے اعتبار سے، یہ سب چیزیں ہوئی. فالحنفیۃ قالوا ان العلت هي الكيل او الوزن مع اتحاد الجنس. اما المالکیۃ عندهم هي اتحاد الجنس. مالکیہ کے نزدیک اتحاد جنس کے ساتھ مبی کا ذخیرہ اندوزی کے قابل ہونا تحریم کی علت بنے گی. فعلۃ التحریم عندهم هي اتحاد الجنس مع كون هذه الاصناف مما يقتات ويدخر. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ چیزیں وہ ہے جن کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. تو فیتعدی الحکم الی کل مقتات مدخر یا مدخر، جتنی چیزیں ذخیرہ کی گئی ہے اور جتنی چیزوں قوت کے طور پر استعمال ہوتی ہے غذا کے طور پر، یہ سب کی سب مالکیہ کے یہاں شامل ہوگی. انہوں نے بھی حکم کا تعدیہ کیا. صوافی کے یہاں بھی مالکیہ ہے، صوافی کے یہاں بھی سونے چاندی کے علاوہ میں تحریم کی علت اتحاد جنس کے ساتھ ان چیزوں کا مطعومات، کھانے کے قابل چیزیں ہونا، صوافی اس کی یہ علت بتلاتے ہیں. وہکذا نظر کل مجتہد الی معنی النص لا الی مجرد لفظہ فقط. اس طرح ہر مجتہد نے نص کے الفاظ میں محدود نہ رہ کر اس کے معانی اور حکمت پر غور کیا اور اس طرح اس حکم کی تطبیق کے دائرے کو وسیع کیا تاکہ اجتہاد صحیح راہ پر گامزن رہے کہ اس جیسے ایک ہی مصالح سے متعلق مسائل میں شرعی حکم کے جدا جدا ہونا کسی بھی طرح انصاف کے ساتھ کیا گیا صحیح اجتہاد نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ جب گیہوں ہے، چاول کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اب چاول میں کمی بیشی کر رہے ہیں تو یہاں بھی تو وہی علت پائی گئی اور یہاں بھی وہی چیز پائی گئی. اس لیے محض الفاظ کو منحصر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے طور پر ایک چیز کو ذکر کیا، آپ نے اس کو تحدید کر دی کہ مثال نہیں ہے، بس یہی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ میں جواز اور دوسروں میں عدم جواز، ان 6 میں ہی عدم جواز، تو یہ صحیح نہیں ہے. مجتہدین نے جو اس کو وسیع کیا، اس پوری بحث کو امام شافعی کا یہ فرمان بالکل صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ نصوص کے ظاہر کا غلو آمیز اتباع مقصد شریعت میں کے منافی ہے. اس لیے دوسرے ائمہ نے تو یہ چیزیں کی، لیکن حکمت سب کی ایک ہی ہے. اس اعتبار سے سب نے الگ الگ علتیں الگ ذکر کی، لیکن نتیجہ تو یہی نکالا کہ یہ کمی بیشی سود تک پہنچاتی ہے، ایسی زیادتی سے جو عوض سے خالی ہو. فبان بذلك كله مقصود الامام الشاطبی من قوله الامر بالظواہر على تتبع وتغالب بعید عن مقصود الشارع. آگے اس کے بعد ایک اور بحث کرتے ہیں اصولی اور فروعی مسائل میں فقہاء اصولیین کے یہاں اس قاعدے کا اعتبار کس طرح ہوا. یہ تو ظاہریہ کی عبارت ذکر کی تھی اب تک. ائمہ مجتہدین نے کن کن طریقوں سے ان مسائل میں استنباط کیا اور اس کی وجوہات بھی ذکر کی. اصولیین اور فقہا کے اقوال کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ان میں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لفظ کے ظاہر اور معنی دونوں کو معتبر ہونے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کی خاطر دوسرے کا اہمال ان کے نزدیک سنگین غلطی ہے. کسی زمانے میں ظاہریہ والی یہ عبارتیں تھیں. عصر حاضر میں جو زیادہ تر ہوتا ہے یہ ہمارا جو دانشور طبقہ ہے، یہ کتاب و سنت کے اصول اور ضوابط سے، اصول فقہ سے، قواعد فقہیہ سے، مقاصد شریعت سے واقف نہیں ہوتا ہے. چند چیزیں اپنے قانون کی وہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر شریعت اسلامیہ میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں. تو کبھی کبھار وہ اتنے دور کے معانی لاتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں. غامدی صاحب کو دیکھ لیجئے، مودودی صاحب کو دیکھ لیجئے، وحید الدین خان صاحب کو، ذاکر نائک صاحب بھی کبھی کبھار اس طرح کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے عصر حاضر میں مقاصد شریعت میں جنہوں نے بہت عموم کیا، اتنا عموم کر دیا کہ نصوص کو بھی رد کر دیا، نجات اللہ صدیقی صاحب جیسے حضرات. تو اس قسم کے لوگوں نے دوسری سمت میں بہت زیادتی کی. معانی میں وہ عقل پرست تھے تو عقلیات میں گئے، یہ ظاہر پرست تھے تو انہوں نے الفاظ کے اوپر. دونوں کی رعایت کرنا ضروری، دونوں میں سے کسی ایک پر مکر جانا یہ صحیح نہیں ہوگا. چنانچہ ہمارے فقہاء مجتہدین نے یہی کیا. اللہ پاک نے ان کو وہ راہ اعتدال دی کہ انہوں نے الفاظ کا بھی لحاظ کیا اور معانی کا بھی، اور اسی لیے انہوں نے الفاظ کی مختلف قسمیں جو آپ سن چکے ہیں اصول میں، اصول شافعی میں، نور الانوار میں جو مختلف قسم کی تقسیمات سن چکے ہیں آپ، یہ سب الفاظ کی تقسیمات کیوں کی گئی؟ الفاظ کو بھی اعتبار والا بنانے کے لیے. اور معانی کی بھی تقسیم کی اس لیے کہ الفاظ سے معانی تک پہنچا جاتا ہے تو الفاظ واسطہ بنتے ہیں، اس لیے واسطے کو بالکل رد کر دینا یہ بھی صحیح نہیں، لیکن واسطے کو ہی اصل سمجھ لینا یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے
اصولیین اور فقہا کے اقوال کا تتبع کیا یا جو بھی تتبع کرنے والا ہوگا یزیدہم وہ پائے گا کہ یصبحون بوجوب اعتبار ظاہر اللفظ و معناہ ویعتبرون من القطع القادح الذي يقع به المجتہد احمال ای من هذین الطرفین، صرف الفاظ کو چھوڑ دینے والا یا صرف معنی کو چھوڑنے والا دونوں خطا پر ہے۔ نظیر هذا الفهم واضح عند ابن القیم، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دے رہے ہیں، انہوں نے وضاحت کرنے کے بعد یہ وضاحت کرنے کے بعد کہ متکلم کا مقصود کبھی عموم لفظ اور کبھی عموم علت سے جانا جاتا ہے، اجتہاد کا مناسب طریقہ کار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں فریقوں میں سے ہر ایک سے بسا اوقات متکلم کی مراد سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، صرف الفاظ کو پکڑنے والوں سے بھی اور صرف معانی کو پکڑنے والوں سے بھی۔ مقصود المتکلم یعرف من عموم لفظه تارة ومن عموم علته تارة اخرى، وقال ومن يعرض لكل من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد المتكلم فيعرض لألباب الألفاظ التقصير بها عن عمومها وهضمها تارة وتحميلها فوق ما أريد به تارة، کچھ تو الفاظ میں اتنی تقصیر کے رائے کو بھی شامل نہیں کیا اور کچھ اتنا عموم کرے کہ دوسرے جانوروں کو بھی لے لے جو جائز نہیں ہے، اتنا عموم کر لے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہ وَيُعْرَضُ لِأَرْبَابِ الْمَعَانِ فِيهَا نَظِيرُ مَا يُعْرَضُ لِأَرْبَابِ الْأَلْفَاظ، دونوں کے لیے کہا گیا محض الفاظ کا خیال رکھنے والے کبھی عام حکم کو محدود کرتے ہیں اور کبھی متکلم کی مراد سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر محمول کرتے ہیں، جو معانی کی طرف بہت دور چلے گئے وہ حضرات۔ یہی غلطی ان حضرات سے بھی ہوتی ہے جو معانی و حکم کا ضرورت سے زیادہ اعتبار کر لیتے ہیں، یہ پریشانیاں پیش آتی ہے۔ آگے اور بھی فرماتے ہیں اصحاب الرائے والقیاس حملوا معانی النصوص فوق ما حملها الشارع واصحاب الالفاظ والظواہر قصروا بمعانیها عن مرادی۔ بہت اچھی بات فرمائی کہ رائے اور قیاس والے ائمہ مجتہدین کی بات نہیں ہو رہی ہے، ائمہ مجتہدین تو کتاب و سنت سے اقرب تھے، اس لیے الفاظ اور معانی دونوں کی انہوں نے رعایت کی، لیکن کبھی کبھار قیاس میں بھی غلو ہو جاتا ہے، تو رائے اور قیاس کے حاملین نصوص کے معانی کو شارع کی مراد سے زیادہ وسعت دے دیتے ہیں، اور اصحاب ظواہر شارع کی مراد کے مقابلے میں معانی کو بالکل محدود کر دیتے ہیں، دونوں دو طرف پر ہے۔ صحیح طریقہ اجتہاد واضح کرتے ہوئے آگے انہوں نے فرمایا المقصود ان الواجب فيما علق عليه الشارع الاحکام من الالفاظ والمعانی اللہ يتجاوز بالالفاظ ومعانیها ولا يقصر بها ويؤتى اللفظ حقه والمعنى حقه۔ ابن قیم نے بہت صاف بات فرما دی کہ شارع نے جن الفاظ اور معانی پر احکام کی بنیاد رکھی ہے ان میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور کوتاہی بھی نہ کی جائے، الفاظ اور معانی دونوں کو ان کا حق دیا جائے، یہ اصل چیز ہے اور اسی سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں الفاظ کے ظاہر اور معنی کے اعتبار کی بابت اعتدال متعین کرتی ہے، اعتدال کا راستہ متعین کرتی ہے، بہت شاندار ہے۔ وہذہ النصوص واضحۃ فی ضرورت التوسط والاعتدال فی الاحتکام الی ظاہر الالفاظ ومعانیها ورسم منہج وسط فی کیفیت فہم النصوص واستثمارها۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کی بات امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور فرماتے ہیں کما والجمود علی المنقولات ابدا ضلال فی الدین وجہل بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضین۔ منقولات پر ہمیشہ جمود کا رویہ اختیار کرنا دینی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے اور علماء امت اور سلف صالحین کے مقاصد سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ آگے ایک اور قول نقل کیا جاتا ہے عبدالعزیز البخاری، بہت شاندار ہے، کتب خانے میں ان کی کتاب کشف الاسرار 4 جلدوں میں، اور انہوں نے اصول بزدوی کی تشریح کی ہے، اس میں حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت تعریف فرمائی، اور کتب خانے میں ہے، نور الانوار پڑھاتا تھا تو کئی سال میرے مطالعے میں رہی، وہ بہت شاندار تعبیر وہ مسئلے کی کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ نور الانوار سمجھانے کا حق اور اسی طرح اصول بزدوی، اصول سرخسی کو سمجھنے کا عبدالعزیز بخاری کی حضرت مولانا بن نوری نے جب لکھا تھا اس وقت تو اس کے چند اجزاء تھے، لیکن اب تو یہ مکمل چھپ کر آ چکی ہے 4 جلدوں میں، اور بہت شاندار طباعت کے ساتھ آئی ہے۔ ان معرفت الاحکام تتم بمعرفت معانیها والمراد بمعانیها معانیها اللغویہ ومعانیها الشرعیہ التي تسمى عللا۔ عبدالعزیز بخاری فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر احکام کی معرفت اس کے معانی کی معرفت سے ہی ہوتی ہے،
معانی سے مراد لغوی معانی کے ساتھ ساتھ شرعی معانی بھی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ احناف نے اپنے قیاس میں جو کہا تھا کہ ہم لغت سے قیاس نہیں کرتے ہیں، ہم شریعت سے قیاس کرتے ہیں۔ لغت سے تو اس لفظ کا معنی سمجھنے میں سہولت سہارا لیا جاتا ہے، لیکن لغات ہی کو بنیاد بنایا جائے یہ نہیں۔ جو حضرات دھوکہ کھاتے ہیں، لغوی ہوتے ہیں، اور جو الفاظ کے ظاہر کی طرف توجہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے اس کے لغوی معانی کے ساتھ ساتھ شرعی معانی کی طرف نہیں جاتے ہیں اور اس بنیاد پر کرتے ہیں۔ جیسے 2-3 مثالیں آپ داور ظاہری کی سن چکے۔ بالکل یہی وہ بات ہے جو امام شاطبی نے اپنے مقصدی قاعدے میں ذکر فرمائی کہ الفاظ کے ظواہر پر اکتفا نہ کر کے احکام کے معانی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، یہ جو شاطبی نے فرمایا۔ اب تک اس بابت علماء کے صرف انہوں نے نظریاتی قول ذکر کیے تھے، اب یہاں سے کچھ جزئی مسائل ذکر کرتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے کہ وہ تو اصولی بات کہی قرافی نے، عبدالعزیز بخاری نے، ان حضرات نے، لیکن علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اب مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں کہ ائمہ مجتہدین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں عموم پر کس طرح عمل کیا، نصوص کے ظاہر پر ہی اکتفا نہیں کیا، اس کی مثالیں چند علماء کے اقوال سے دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی ایک روایت پیش کرتے ہیں وہ تو یہی کہنا ہے کما ظہر من خلال التفریع والتطبیق ايضا هذا الالتفات الى معاني الحكم ومقصود الشارع منه ولعل قد اشرت فيما سبق من بحث الى بعض تلك الصور والوقائع، اگلا آ چکا ہے، اسی میں پہلی روایت ذکر کرتے ہیں ورد فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الدواب یقتلن فی الحرم الفارۃ والاقرب والحدۃ والغراب والقلب العقور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 جانوروں کے سلسلے میں ان کے قتل کرنے کا حکم دیا، حرم میں بھی چوہا ہے، بچھو ہے، چیل ہے، کوا ہے اور کاٹنے والا کتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر اپنی طرف سے استنباط کر کے استثناء کے معنی پر غور کیا کہ یہ 5 کو ہی کیوں قتل کرنے کا جواز دیا، باقی دوسروں کو حالت احرام میں حرم کی حدود کے اندر قتل کرنے سے منع کیا، لیکن ان 5 کو قتل کرنے کی اجازت کیوں ملی، تو ان کا استثناء کیوں ہوا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استثناء کو غور و فکر کرتے ہوئے پتہ چلا کہ بعض حیوانات کے قتل کو مباح قرار دینے جانے کی حکمت دریافت کرنی چاہیے، تو اس نتیجے تک پہنچے کہ کاٹنے والے کتے کے قتل کے جواز کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور انہیں ڈراتا ہے، اور یہ بات اس کے علاوہ دوسرے درندوں میں بھی پائی جاتی ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، ان جیسے حملہ اور جانور، لہذا ان کا حکم بھی ان جانوروں کے ساتھ ہوگا۔ 5 میں جب کتے کو ذکر کیا لیکن ہمارے گھریلو پالتو کتے کا ذکر نہیں کیا، ایسا کتا جو باولا ہو گیا ہو اور ایسا کتا جو لوگوں کو کاٹ کھاتا ہو، تو جب کتا کھانے کی اس کی عادت نہیں ہے اور اس کے باوجود جب وہ اس کیفیت میں آ جاتا ہے تو شریعت اس سے بچنے کا حکم دیتی ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہے حدود حرم میں بھی۔ تو یقیناً اگر شیر چیتا وغیرہ نکل آئے، بھیڑیے وغیرہ نکل آئے حدود حرم میں اتفاق سے، تو ایک حاجی اور احرام والا ان کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس فتوے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کے ظاہر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ استثنائی حکمت کو دیکھا کہ آخر ان 5 کا استثناء کر کے ان کو قتل کرنے کا جواز کیوں ملا، اور پھر اس قتل کی علت کو تلاش کیا تو وہ کتے کے علاوہ دوسروں میں بھی پائی گئی، چیتے بھیڑیے میں، تو آپ نے ان پر بھی وہی حکم لگایا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتلایا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے رہے ہیں کھجور کی، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العرایا، سن چکے ہیں روایت آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے درخت کے اوپر لگے ہوئے سوکھی کھجور کو تازہ کھجور کی بیع کے ممنوع ہونے کی اصل شرعی حکم سے استثناء کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی۔ یہ بھی اصل سے استثناء ہے، استثناء من اصل نہی عن بیع رطب بالتمر، اس لیے کہ وہاں بھی کم اور زیادہ پایا جاتا ہے۔ خشک ہونے کی بنیاد پر جب آپ نے پوچھا کہ خشک ہو تو کم ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر منع فرمایا۔ شوافی نے اس مثال کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا رخص فی العرایا، شوافی نے اس استثناء کا سبب لوگوں کی حاجت کی رعایت اور ان کو حرج سے بچانا سمجھا۔ جب یہ چیز سمجھی اس کی علت تو پھر انہوں نے اس علت کو دوسری جگہ پر بھی چلایا۔ وَوَجَدُوا أَنَّ مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ يَتَحَقَّقُ فِي بَيْعِ الْعِنَبِ عَلَى شَجَرَةٍ بِالزَّبِيبِ خَرَسًا فَصَحِبُوا عَلَيْهِ ذَاتَ الْحُكْمِ مِنَ الْجَوَازِ وَالْإِبَاحَةِ۔
اس بنیاد کے اوپر انہوں نے انگور اور کشمش کے بدلے میں اندازے سے کی گئی بے میں بھی یہی بات پائی، اور اس صورت کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ آگے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کی چیز نقل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب